گاؤں کے درمیان اور پہاڑوں کی دل میں ایک عورت رہتی تھی جس کی عمر بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتی۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اسے بیمار بوڑھی کہا جاتا تھا، جو کہ اکیلے رہتی تھی۔ وہ راز و انتہا محبت اور احترام کی مالک تھی۔ تمام گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ بھی گاؤں میں ہر کسی سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آتی۔ گاؤں والوں کے درمیان اس کی عمر پر بحث کرنا ایک دلچسپ موضوع تھا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے 1 صدی سے زیادہ دیکھا ہے، جبکہ کچھ کہتے تھے کہ وہ بے وقت ہے اور قدیم رازوں کی حافظ تھی۔ بیمار بوڑھی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، جس کے ارد گرد قید کی گھاس پھوس بھری ہوتی تھی۔ ان کی عمر کا بھی ایک قصہ تھا جو ان کے دل کے گہرے حصے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے باغ میں اجزاء، جڑی بوٹیوں اور پھولوں کو رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ان کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ ان جڑی بوٹیوں سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماری کے لیے علاجیں بناتی تھی۔ گاؤں والے اس کے پاس آیا کرتے، اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے۔ بیمار بوڑھی انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہتی اور دلوں کو سکون دینے والی چائے، شفا دینے والی جڑی بوٹیاں اور دل سے محبت بھرے الفاظ فراہم کرتی۔ فرینڈ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس کے علاوہ بیمار بوڑھی ایک راز بھی تھا جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ بہت پرانے دنوں میں اس نے محبت کی اور اس محبت نے اس کو درد کے سوا کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے اپنے درد سے سبق سیکھا اور محبت کی حقیقت کو ڈھونڈا۔ سالوں گزرنے کے ساتھ بیمار بوڑھی کا افسانہ بڑھتا گیا، ان کا نام، احترام اور محبت بڑھتا گیا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی مشکلات بیان کرتے، بیمار بوڑھی ان کو تسلی دیتی، ان کی بیماری کا علاج کرتی اور ان کی مشکلات کم یا ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور اس عورت کی جسمانی طاقت ختم ہوتی گئی، اس کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہوتی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی روح اس جہاں فانی سے پرواز کر گئی۔ مگر وہ بیمار بوڑھی اپنے پیچھے ہزاروں افسانے چھوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی ان کے متعلق کہانیاں سناتے ہیں، رات کے محفلوں میں اس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج بھی لوگ یہ نہیں جان سکے کہ وہ بیمار بوڑھی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس نے کتنی عمر پائی۔ تو فرینڈ، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔